السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے عزیز دوست مولانا فضل الرحمان صاحب کی خصوصی دعوت پر ان کے ہاں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ میں اور میرے چند ساتھی صبح سویرے روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران سرسبز پہاڑ، بہتے چشمے، خوبصورت وادیاں اور دلکش مناظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کا احساس دلا رہے تھے۔ راستے بھر ہم دوست آپس میں گپ شپ کرتے رہے اور طالب علمی کے وہ حسین لمحات تازہ کرتے رہے جو مدرسے سے فراغت کے بعد تقریباً 3 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات پر یاد آئے۔ منزل پر پہنچنے پر مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے والد محترم اور دیگر اہل خانہ نے نہایت محبت، خلوص اور گرمجوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ ہم سب ساتھیوں نے باری باری مولانا صاحب سے ملاقات کی، خیریت دریافت کی اور ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی نہایت محبت سے ہماری تواضع ٹھنڈے پانی اور شربت سے کی گئی۔ بعد ازاں ہمارے اعزاز میں پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس میں چترال کے چند مشہور اور روایتی کھانے خصوصی طور پر تیار کیے گئے تھے۔ لذیذ کھانے کے بعد چائے کی محفل سجی، جہاں دیر تک خوشگوار گفتگو، یادوں کا تذکرہ اور ہنسی خوشی کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد ازاں ہم نے چترال کے مشہور نگر باغ کی سیر کا ارادہ کیا۔ یہ ایک نہایت خوبصورت، پرسکون اور دلکش مقام ہے، جہاں سرسبز باغات، شفاف پانی، بہتے چشمے اور قدرتی حسن ہر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت مقام چترال کے معروف شاہی خاندان کے زیر انتظام ہے۔ چترال کی تاریخ کا ایک انتہائی خوبصورت اور اہم حصہ ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات بھی پکی ہو جائیں، اور پھر اسی مناسبت سے ایک بہترین لائیو وزٹ والا اسکرپٹ تیار کرتے ہیں۔ ناغور باغ کا تاریخی پس منظر، ہسٹری۔ یہ کب اور کس نے بنایا؟ ناغور فورٹ / باغ کو چترال کے شاہی خاندان، کٹور خاندان کے ایک معزز رکن شہزادہ شجاع المالک، جو بعد میں چترال کے مہتر بنے، نے 1904 کے آس پاس تعمیر کروایا تھا۔ یعنی یہ جگہ تقریباً 120 سال پرانی ہے۔ یہ کیوں مشہور ہے؟ یہ قلعہ اور باغ دریائے چترال کے کنارے ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے وادی کا نظارہ سحر انگیز نظر آتا ہے۔ یہ شاہی خاندان کی تفریح گاہ اور مہمان خانہ ہوا کرتا تھا، جہاں انگریز دور کے وائسرائے اور بیرونی ممالک کے معزز مہمان آ کر ٹھہرتے تھے۔ آج بھی یہاں کا چڑیا گھر، نایاب پرندے، اخروٹ اور خوبانی کے باغات اور امن و محبت کا ماحول سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لائیو ریل وائس اوور اسکرپٹ، تاریخ کے جھروکوں میں۔ اس اسکرپٹ کو میں نے ایسے لکھا ہے جیسے آپ اس وقت باغ کے اندر گھوم رہے ہیں، وہاں کی خوبصورتی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کی تاریخ کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ چترال کے اس پرفضا ماحول میں اس وقت میں موجود ہوں ناغور باغ کی اس تاریخی دھرتی پر۔ میرے چاروں طرف پھیلے یہ گھنے باغات، درختوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی یہ مدھر چہچہاہٹ دل کو مو رہی ہے۔ ہم دوست اس وقت ان خوبصورت روشوں اور باغوں میں گھوم رہے ہیں جہاں قدم قدم پر قدرت کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک باغ نہیں، بلکہ تاریخ کا ایک زندہ شاہکار ہے۔ یہ وہ تاریخی جگہ ہے جس کی بنیاد 20ویں صدی کے آغاز میں، یعنی تقریباً 1904 میں رکھی گئی تھی۔ یہ شاہی قلعہ اور باغ گواہ ہے چترال کی عظمت اور مہمان نوازی کا، جہاں ماضی میں بڑے بڑے حکمران اور بیرونی ممالک کے مہمان آ کر ٹھہرتے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد بھی جب ہم ان تاریخی دیواروں کے سائے میں ان پرفضا راستوں پر چل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہے۔ ایک طرف یہ بہتا ہوا شفاف پانی، دوسری طرف چڑیا گھر میں چہچہاتے نایاب پرندے اور یہ شاندار گھوڑے، یہ سب مل کر اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ نہ ایک ساتھ جینے جیسا ہے۔ واقعی چترال امن، پیار اور حسن کی لازوال داستان ہے۔ مہمانوں کی سہولت کے لیے جدید طرز کے خوبصورت کمرے، آرام دہ رہائش، گرمی اور سردی دونوں موسموں کے لیے بہترین انتظامات اور ہر ضروری سہولت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے آنے والے سیاح بھی یہاں قیام کو ترجیح دیتے ہیں۔
دریا کے کنارے واقع یہ دلکش مقام اپنے حسین مناظر، سرسبز باغات، رنگ برنگے پھولوں اور قدرتی حسن کی بدولت ہر آنے والے کے دل کو مو لیتا ہے۔ ہم سب دوستوں نے یہاں خوشگوار لمحات گزارے، خوب گپ شپ کی اور قدرت کے حسین نظاروں سے بھرپور لطف اٹھایا۔ ہمیں وہاں موجود گھوڑوں کا بھی وزٹ کرایا گیا، جس نے اس یادگار سفر کو مزید دلکش بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مقام کی خوبصورتی کو الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ واپسی سے قبل ہم نے انتظامیہ سے رہائش، کمروں اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات حاصل کی، جن سے معلوم ہوا کہ یہاں مہمانوں کے آرام و آسائش کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی چترال آنے کا ارادہ کریں تو میری دلی گزارش ہے کہ اس خوبصورت مقام کا ضرور رخ کریں۔